بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرفوعات، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، ان میں سے مصنف نے مرفوعات کو مقدم کر دیا، اس لیے کہ مرفوعات قلیل ہیں، اور مصنف کا اصول ہے کہ مصنف قلیل کو کثیر پر مقدم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے مرفوعات کو منصوبات پر مقدم کر دیا۔ اس کے بعد مرفوعات یہ جمع ہے مرفوعن کی، مرفوعتن کی جمع نہیں ہے، مرفوعن کی جمع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر ذوی العقول کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ غیر ذوی العقول کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں غیر ذوی العقول کون ہے؟ یہ مرفوع ہونا یہ تو صفت ہے، اور اس کا موصوف کون ہوگا؟ اسم۔ اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، تو اسم ہوا اس کا موصوف، اور اسم ہے غیر ذوی العقول، اسم ذوی العقول نہیں ہے، اور اسم کی صفت ہے مرفوع ہونا، تو یہ غیر ذوی العقول کی صفت ہے، اور قاعدہ ہے کہ غیر ذوی العقول کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آئے گی، اسی لیے مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے، مرفوعتن کی جمع نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا کہ مرفوعات کو تینوں اعراب دے سکتے ہیں، رفع، نصب اور جزم بھی دے سکتے ہیں۔ رفع پڑھیں گے جب اس سے پہلے مبتدا محذوف مان لیں، ہذہ، اور نصب پڑھیں گے جب اس سے پہلے فعل نذکر مان لیں، نذکر المرفوعات، ہم مرفوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جزم پڑھیں گے جب اس کے آگے اور پیچھے کچھ نہ مانے، جیسے اسماء معدودہ کو شمار کرتے وقت مبنی پڑھا جاتا ہے، مبنی بر جزم، ایسے ہی ان کو بھی، جیسے آپ کسی کو آپ جو ہیں اسماء شمار کر رہے ہیں، زید، عمرو، بکر، دیکھو سب کو آپ جزم دے رہے ہیں، یہ ہیں اسماء معدودہ، وہ اسماء جن کو شمار کیا جائے، تو شمار کرتے وقت ان کو جزم دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ما بعد اور ما قبل سے کوئی ترکیبی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ مبنی کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ معرب تو مرکب ہوتا ہے، جب ان کا ما بعد اور ما قبل سے کوئی تعلق نہیں رہا تو کیا ہو گیا؟ مبنی۔ المرفوعات، نہ اس کو شروع سے مانا جائے، اس سے پہلے کچھ محذوف مانا جائے، نہ اس کے بعد کچھ محذوف مانا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجزوم۔ ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعات کے ضمن میں مرفوع ہے،
اس لیے کہ اگر مرفوعات مراد لیں گے تو مرجع صحیح نہیں ہوگا. ضمیر مذکر ہے، مرجع مؤنث ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ ہوا کے بجائے ہیا لاتے اور مرجع مرفوعات ہوتا، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اس صورت میں تعریف ہوتی تعریف الافراد بالافراد، اور تعریف الافراد بالافراد جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تعریف کی 4 قسمیں آپ کو بتا دی تھیں وہاں الکلمۃ لفظ میں. تعریف الماہیت بالماہیت، تعریف الافراد بالافراد، تعریف الماہیت بالافراد، تعریف الافراد بالماہیت. ان میں سے صرف ایک قسم درست ہے، تعریف الماہیت بالماہیت. سمجھ میں آئی بات؟ تعریف الافراد بالافراد صحیح نہیں ہے. ایک ایک فرد کی آپ کب تک تعریف کرتے رہیں گے؟ ہر فرد کی الگ تعریف کرنی پڑے گی، بہت پریشانی ہے. اس سے اچھا ماہیت کی تعریف کر دو، سارے افراد اس میں خود بخود آ جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر فرد کی جیسے موبائل ہیں، اس کے ہزاروں افراد ہیں. اب ایک ایک موبائل کی تعریف کرو، یہ ایسا موبائل ہے. دوسرے موبائل کی بھی تعریف کرو، تیسرے کی بھی تعریف کرو، بڑی دقت ہے. اور آپ مطلق موبائل کی تعریف کر دو، موبائل کس کو کہتے ہیں، تو موبائل کے سارے افراد کی تعریف خود بخود ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں تعریف الماہیت بالماہیت. اس کی ماہیت کی تعریف کر دو، ہر فرد کی تعریف ہو گئی. جیسے انسان کی ماہیت ہے حیوان ناطق. حیوان ناطق آپ نے بتلا دیا، سمجھا دیا، تو حیوان ناطق کے جتنے افراد ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ، سب کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ہر فرد کی الگ الگ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہیا ضمیر لاتے تو یہ ضمیر لوٹتی مرفوعات کی طرف. مرفوعات جمع ہے، اس میں بہت سے افراد ہیں. اب اس میں تعریف ایک فرد کی تعریف ہوتی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تعریف الافراد بالافراد ہے، یہ درست نہیں. تعریف الماہیت بالماہیت ٹھیک ہے. اسی لیے مصنف ہوا لائے تاکہ ہوا ضمیر کا مرجع ہو جائے کون؟ مرفوع. اس کے بعد لفظ ہے اشتملا. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو. ہوا مشتمل علی علم الفاعلیتی. مرفوعات نام ہے ان اسماء کا جو فاعل کی علامت پر مشتمل ہو، فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. تو قال زید میں زید تو فاعل ہے، لیکن زید قائم میں زید فاعل نہیں ہے، تو مبتدا ہے. تو پھر فاعل ہونے کی علامت کہاں ہے اس میں؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ یہ حکماً فاعل ہیں. فاعل حقیقی نہیں ہے بلکہ فاعل حکمی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی کانا کا اسم. سمجھ میں آئی بات؟ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ سب فاعل حکمی کے درجے میں ہوں گے، فاعل حقیقی نہیں ہوں گے. اشتمال. اشتمال کے معنی مشتمل ہونا، شامل ہونا. اشتمال کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 اشتمال الکل علی الجز. اشتمال الکل علی الجز، کل کا جز پر مشتمل ہونا. نمبر 2 اشتمال الظرف علی المظروف.
نمبر 3 اشتمال الحال علی ذی الحال، نمبر 4 اشتمال الصفت علی الموصوف۔ تو اشتمال کی 4 قسمیں ہوئی، ان 4 قسموں میں یہاں کون سی قسم ہے؟ اشتمال سے کون سی قسم مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں اشتمال سے مراد ہے اشتمال الصفت علی الموصوف۔ کیا مراد ہے؟ جیسے لفظ اسم موصوف ہوتا ہے اور اس کا مرفوع ہونا یہ صفت ہے، اس کا مرفوع ہونا کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو گویا کہ اسم اپنی صفت یعنی مرفوع ہونے پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو اشتمال الصفت علی الموصوف کہتے ہیں۔ اس پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے حرکات کو صفت قرار دیا، مرفوع ہونا یہ حرکت ہے، حرکت ہی کے ذریعے سے مرفوع ہوتا ہے، تو آپ نے حرکات کو صفت قرار دیا اور اسم کو موصوف قرار دیا۔ تو یہاں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسم قائم بالذات ہے اور مرفوع قائم بالغیر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسم کیا ہے؟ قائم بالذات ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور حرکات قائم بالغیر ہیں، تو قائم بالغیر کا حمل قائم بالذات پر کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز قائم بالغیر ہے اس کا حمل کیسے درست ہوگا؟ یا یوں کہیں کہ اسم مستقل ہے اور حرکات غیر مستقل ہیں۔ حرکات کیا ہیں؟ غیر مستقل، اور غیر مستقل کا حمل مستقل پر درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ حرکات کو جو ہم نے صفت کہا ہے یہ حقیقی صفت نہیں ہے، مثل صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی صفت کے مثل ہے، حقیقتاً یہ صفت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہے لفظ منہو، انہی میں سے منہو کی ضمیر کا مرجع 2 ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا مرجع لفظ ما ہے، ہوا مشتملہ میں، یا اس کا مرجع مرفوعات کے ضمن میں مرفوع ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے۔ اگر آپ اس کا مرجع لیتے ہیں مرفوعات، مرفوعات کے ضمن میں مرفوع، تو اس وقت مرجع صحیح ہو جائے گا، یہ خوبی ہے۔ اور خرابی یہ ہے کہ مرجع دور ہوگا۔ خرابی کیا ہے؟ کہ مرجع دور ہو جائے گا۔ خوبی کیا ہے؟ کہ مرجع صحیح ہو جائے گا، کیونکہ مرفوع بھی مذکر اور منہو کی ضمیر بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور اگر اس کا مرجع مانتے ہیں ماں، لفظ ماں، جب لفظ ماں مانیں گے تو اس صورت میں مرجع، اس صورت میں بھی ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ مرجع قریب ہوگا، خوبی یہ ہے کہ مرجع قریب ہوگا، اور خرابی یہ ہے کہ مرجع جو ہے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں سے مراد ہے کلمہ، اور کلمہ کیا ہے؟ مؤنث۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مرجع صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ منہو کی ضمیر اور ہوا ضمیر دونوں میں مطابقت نہیں رہے گی، دونوں میں مطابقت نہیں رہے گی، کیونکہ ہوا ضمیر جو مشتملہ ہوا جو ہے
اس کا مرجع مرفوعات کے ضمن میں مرفوع ہے، اور آپ نے منہو کی ضمیر کا مرجع بنا دیا کس کو؟ ماں کو، تو دونوں ضمیروں کے لوٹنے کی جگہ میں مطابقت نہیں رہی، دونوں کے مرجع میں مطابقت نہیں رہی، اس کا مرجع کوئی اور ہو گیا، اس کا مرجع کوئی اور ہو گیا، ایک یہ بھی بات ہے۔ اور ایک بات وہ بھی ہے جو میں نے بتائی کہ منہو کی ضمیر کا مرجع ماں مانیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ مرجع قریب ہوگا، خرابی یہ ہوگی کہ ماں سے مراد ہے کلمہ، اور کلمہ کیا ہے؟ مؤنث، تو مرجع صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بتائی کہ دونوں مرجوں میں، دونوں ضمیروں کے مرجوں میں مطابقت نہیں رہے گی، دونوں ضمیر یعنی ہوا اور دوسری ضمیر منہو، ان دونوں ضمیروں کا مرجع ایک نہیں ہوگا، الگ الگ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے الفاعل۔ مرفوعات میں سب سے پہلے مصنف نے فاعل کو ذکر کیا۔ اب اختلاف یہ ہے کہ فاعل اصل ہے یا مبتدا اصل ہے۔ مصنف کے فاعل کو مقدم کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حاجب علیہ الرحمہ کے نزدیک فاعل ہی اصل ہے، اس لیے انہوں نے فاعل کو کیا کیا؟ مقدم کر دیا۔ جمہور کہتے ہیں کہ فاعل اصل ہے، اور دوسرے حضرات علامہ زمخشری وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، مبتدا اصل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا اصل ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ یہ جمہور کہتے ہیں کہ فاعل اصل ہے اس لیے کہ فاعل فعل کا جز ہوتا ہے، فاعل فعل کا جز ہوتا ہے، اور فعل اور فاعل مل کر جملہ ہو جاتا ہے، اور اس جملے سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زمانے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر زمانے کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ کام کس زمانے میں ہوا۔ اگر فعل ماضی ہے تو پتہ چل گیا کہ ماضی میں ہوا، اور اگر فعل مضارع ہے تو پتہ چلا کہ حال یا استقبال میں ہوا۔ لیکن مبتدا میں یہ بات نہیں ہے، زمانے کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک دلیل تو انہوں نے یہ دی۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ فاعل کا عامل عامل لفظی ہوتا ہے، فاعل کا عامل عامل لفظی ہوتا ہے، مبتدا کا عامل عامل معنوی ہوتا ہے، اور عامل معنوی کے مقابلے میں عامل لفظی قوی ہے، اسی لیے فاعل اصل۔ اور علامہ زمخشری وغیرہ نے کہا کہ مبتدا اصل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ مبتدا جو ہے عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، مبتدا عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ مبتدا کا عامل جو ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ مبتدا اصل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا یہ ہے کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے، مبتدا کی خبر اسم جامد اور اسم مشتق دونوں ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں زید قائم، دیکھو یہ اسم مشتق ہے، اور زید قام، سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو اس کا عامل جو ہے فعل ہے، جملہ ہے، اور فاعل کا عامل جو ہوگا وہ ہمیشہ فعل ہی ہوگا یا مشتق ہوگا، غیر مشتق نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کی خبر جو ہے مشتق اور غیر مشتق دونوں ہو سکتی ہے۔
دیکھو یہ فرق ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو کہا کہ اس کا عامل لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور اس کا عامل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا عامل معنوی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، عامل معنوی نہیں، لفظوں میں ہے، بئی طور کہ مبتدا کا عامل خبر ہے، خبر کا عامل مبتدا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مبتدا کا عامل کون ہے؟ خبر، اور خبر کا عامل کون ہے؟ مبتدا، تو لفظوں میں موجود ہو گیا۔ یہ بحث ہوئی۔ اس کے بعد فاعل کی تعریف کی گئی، ہوا ما اسند الیہ الفعل او شبہہ۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ یہاں پر انہوں نے ایک لفظ کو ذکر نہیں کیا، بالاصالہ، شرح جامی نے اس کو ذکر کیا ہے، بالاصالتی لا بالتبعی، یعنی فاعل اس کو کہیں گے جس کی طرف فعل کی اسناد کی جائے بالاصالہ، بالتبع نہیں۔ بالاصالہ کہہ کر توابع کو خارج کر دیا۔ کس کو خارج کیا؟ جیسے جاءنی زید و عمر، جاءنی زید میں زید جاء کا فاعل ہے، اور واو کے واسطے سے عمر بھی فاعل ہے، مگر بالاصالہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، تابع بن کر ہے۔ تو اس کے ذریعے سے نکال دیا کس کو؟ توابع کو، کیونکہ توابع کا بیان باضابطہ آگے آئے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد تعریف کا ایک جز ہے قدم علیہ علی جہت قیامہ بہ، کہ اس پر مقدم کر دیا گیا ہو، فعل کو اس اسم پر مقدم کر دیا گیا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے، فعل کو جب اسم پر مقدم کریں گے تب جا کر اسم فاعل بنے گا، اگر فعل کو مؤخر کر دیں گے تو اسم فاعل نہیں بنے گا۔ جیسے قام زید، فعل کو مقدم کر دیا، لہذا زید کیا بن گیا؟ فاعل۔ اگر ہم الٹا کر دیں، زید قام کر دیں، تو پھر فاعل نہیں بنے گا۔ تو قدم علیہ سے مبتدا کو نکالنا مقصود ہے۔ کس کو؟ ہاں، اگر مقدم نہیں کیا جائے گا تو پھر مبتدا خبر والی بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے علی جہت قیامہ بہ، فعل کا اس اسم کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر، یعنی فعل جو ہے اس اسم کے ساتھ قائم ہو، یہ کہہ کر کے نائب فاعل کو نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ نائب فاعل جو ہوتا ہے فعل اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، اس پر واقع ہوتا ہے۔ قائم کا مطلب ایک آدمی آپ کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا تو قائم ہو گیا، اور واقع کا کیا مطلب؟ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو تو یہ تو ٹھیک ہے، فعل اس پر واقع ہو تو فعل واقع ہوتا ہے کہاں؟ نائب فاعل پر۔ جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا، تو ضرب واقع ہوا کس پر؟ زید پر۔ علی جہت قیامہ بہ کے ذریعے سے یہ نائب فاعل کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ نائب فاعل کو۔ تو اس تعریف سے نائب فاعل خارج ہو گیا۔ اب یہاں تک پوری تعریف ہو گئی۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، درا حالہ کہ اسم کو اس پر مقدم کر دیا، فعل کو اس پر مقدم کر دیا گیا ہو، فعل کے اسم کے ساتھ، بہ کی ضمیر کا مرجع اسم،
فعل کے اسم کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے علی جہت قیامہ بہ یہ قید کیوں بڑھائی، حالانکہ آپ کی یہ کتاب علامہ زمخشری کی کتاب مفصل سے مختصر ہے، اور علامہ زمخشری کی کتاب میں یہ جملہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنی طرف سے کیوں بڑھا دیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا جواب یہ دیا ابن حاجب نے کہ ہو سکتا ہے علامہ زمخشری کے نزدیک نائب فاعل کوئی الگ چیز نہ ہو، نائب فاعل کو وہ فاعل ہی مانتے ہوں۔ علامہ زمخشری نائب فاعل کو فاعل ہی مانتے ہوں، اس لیے انہوں نے یہ قید نہیں بڑھائی۔ جب یہ قید نہیں بڑھائی تو یہ تعریف فاعل اور نائب فاعل دونوں پر واقع ہو گئی، اور ابن حاجب کے نزدیک چونکہ فاعل الگ چیز ہے، نائب فاعل الگ چیز ہے، تو نائب فاعل کا بیان آگے آئے گا، اس کو باضابطہ الگ سے بیان کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے یہاں فاعل کی تعریف سے نائب فاعل کو خارج کر دیا۔ اس اعتبار سے ابن حاجب کے نزدیک مرفوعات 8 ہوں گے، اور علامہ زمخشری کے نزدیک مرفوعات 7 ہی رہیں گے، کیونکہ وہ نائب فاعل کو الگ مرفوع نہیں مانتے، بلکہ اس کو کیا مانتے ہیں؟ فاعل ہی مانتے ہیں۔ یہ ہے تعریف کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک فعل اور ایک شبہ فعل۔ فعل تو آپ جانتے ہی ہیں، جو معنی مستقل پر دلالت کرے، اس میں زمانہ بھی ہو، اور شبہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ شبہ فعل ہیں۔ اس میں مصدر بھی آ جائے گا۔ اب انہوں نے مثال دی ہے دونوں کی، فعل کی بھی اور شبہ فعل کی بھی۔ قام زید، یہ فعل کی مثال ہے، اور زید قائم ابوہ، یہ شبہ فعل کی مثال ہے۔ زید مبتدا ہے اور قائم ابوہ یہ جملہ ہو کر خبر ہے۔ ابوہ کے اندر جو ضمیر ہے، یہ ضمیر لانا ضروری ہے، اس لیے کہ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو تو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ آپ آگے پڑھیں گے، ویسے ہی میں نے اشارتاً آپ کو یہاں سمجھا دیا بس۔